الشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة يتيما ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہمان کاری قرآن عالمی شہرت یافتہ سید صداقت علی شاہ صاحب اللہ کے لائق ریب کلام کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مل کے بعد صلی اللہ علیہ یا نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی 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 جے ہو جائیوی ہاں میں ہاں سرکار دی کہہ دیو جے ہو جائیوی ہاں میں ہاں سرکار دی کہہ دیو جے ہو جائیوی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جائیوی ہاں میں ہاں سرکار میں کسے بھی میں کسے بھی کم دینہ کار دی میں کسے بھی کم دینہ کار دی مالا جپ دی رہنیاں سرکار 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 دی لہرا پیرا ہو گئیاں کر بچ میرے لہرا پیرا ہو گئیاں کر بچ میرے لہرا پیرا ہو گئیاں کر بچ میرے جد کی تھی نوکری سرکار دی جد کی تھی نوکری سرکار دی اساں جد کی تھی نوکری سرکار دی جد کی تھی نوکری سرکار دی جنہ تیرے جنہ درد ٹکڑے کھا لے جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے گل کر دینے او عرشوں پار دی
گل کر دینے او عرشوں پار دی ہاں گل کر دینے او عرشوں پار دی گل کر دینے او عرشوں پار دی سب دو شعر سونے دے عاشق کدی نہیں رج دے سونے دے عاشق کدی نہیں رج دے تانگ رکھ دینے صدا دیدار دی تانگ رکھ دینے صدا دیدار دی اور جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے گل کر دینے او عرشوں پار دی گل کر دینے او عرشوں پار دی جو ملی عزت نیازی جگتے جو ملی عزت نیازی جگتے مہربانی اے سب سرکار دی 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 منو کسی نے پیر صاحب پوچھیا اس ٹور دے وچ کہ تہاڈا علی پور شریف نال تعلق کی ہے تے میں کہ لوکاں نوں بھی دس دئیے دو شہزادے شیراز تو آئے سن انڈیا تے ایک شہزادہ اے بیٹھا تے ایک شہزادہ میں بیٹھا میں اے تعارف ہے ماشاءاللہ 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 سید صداقت علی شاہ صاحب نے الحاج عبدالستار نیازی مرحوم کی پنجابی نعت پیش کی نیازی صاحب نے اس نعت کا جو مفہوم ہے اپنی کلیات نیازی میں تصویر کے نیچے لکھا ہے کہ نعت نبی کا نیازی خوب صلہ ملا نعت نبی کا نیازی خوب صلہ ملا فرشتے بوسے لیتے ہیں میرے مزار کے فرشتے بوسے لیتے ہیں میرے مزار کے میں آگے چلتا ہوں جس شخصیت کو میں دعوت نعت دینے جا رہا ہوں قاری صاحب میں اور آپ تو مہربانی ہے ان کی ہمیں عزت بخشتے ہیں آپ بھی وہی خون ہے میں اپنی طرف آ کر بات کر لیتا ہوں وہاں اس ایوان میں یہاں یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نہ قاری کی کمی ہے نہ کوئی نقیب کی کمی ہے نہ خطیب کی کمی ہے کسی چیز کی نہیں ابھی آپ نے بیان سنا نا تو یہ اب وہ منظر نہیں ہیں جو حضور قبلہ عالم نے بیان کیے تو الف اج میرے دل دے شہر وچوں نواں رائی عجیب ایک آ لگیا پیر عبد الرحمن صاحب تخیل ہے کہ الف اج میرے دل دے شہر وچوں نواں رائی عجیب ایک آ لگیا نہیں سی جان پہچان پر کی دساں کی دس کے ناز انداز لگیا او دے طرز خرام دی شان نہ پوچھ پیر دب کے وانگ سوا لگیا پتہ لگ نہیں سکیا نصیر اج تک بندہ لگیا کہ آپ خدا لگیا پتہ لگیا نہیں آج تک نصیب بندہ لنگیا کہ آپ خدا لنگیا قبلہ پیر صاحب نے حضور شہنشاہ ولایت کی تلاوت کا ذکر کیا میں اکثر یہ بات کرتا ہوں تو کہ میرا دل کہتا ہے میں کروں پیر صاحب حضور داتا کے حضور پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب کی صدارت میں گمکول سے محفل تھی تو وہاں پیر حافظ سید نظر حسین شاہ صاحب نے تلاوت میں آج تک میرے خیال 22-23 سال ہو گئے جو آپ نے بیان کیا منوان یہی کفیت تھی ہر بندہ مجھے آکے پوچھتا تھا کہ یہ قاری صاحب یہ حافظ صاحب کون ہے کہاں سے تشریف لائے اور بالخصوص پیر حبیب اللہ شاہ صاحب اس وقت تک مکمل تعارف نہیں رکھتے تھے لیکن الحمدللہ ہم نے سیدھا گمکول گئے پیر صاحب گجرات آگئے تو وہاں بھی جا کے وہ ان اثرات کو ان احساسات کو محسوس کر رہے تھے تو میں دعوت نعت دوں گا ادب کے ساتھ مخدوم شہنشاہ ولایت جگر گوشہ شیخ الحدیث پیر حافظ سید نظر حسین شاہ صاحب دامت برکات مالیہ والقدسیہ تشریف لائیں اور اپنے خوشحالانی انداز میں بارگاہ سید القونین عقیدت کے پھول پیش کریں
پیر حافظ سید نظر حسین شاہ صاحب. بالکل پیر صاحب آپ کی فرمائش بڑی اعلیٰ ہے. پیر حافظ سید نور حسین شاہ صاحب نے لاہوری صاحب کی بڑی خوبصورت نعت قاری زبید رسول پڑھا کرتے تھے. اکھیاں دے نیڑ جدائی وچ دن رات بقائے جانے. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی. اکھیاں دے نیڑ جدائی وچ دن رات وگائے جاندے نے خوش بختاں نوں محبوباں دے خوش بختاں نوں محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے خوش بختاں نوں محبوباں دے. اور لنگی عمر کئیاں دی جاگتیاں لنگی عمر کئیاں دی جاگتیاں رکھ رکھ کے اڈیکاں سرکار دیاں لنگی عمر کئیاں دی جاگ دیاں رکھ رکھ کے اڈیکاں سرکار دیاں سفنے وچ آکے کئیاں دے ستے لیکھ جگائے جاندے نے سفنے وچ آکے کئیاں دے ستے لیکھ جگائے جاندے نے سفنے وچ آکے کئیاں دے ستے لیکھ جگائے جاندے نے اکھیاں دے نیر جدائی وچ اور ایک جھلک جا دیکھی یوسف دی ہتھ کٹ لے عورتاں مصر دیاں ایک جھلک جا دیکھی یوسف دی ہتھ کٹ لے عورتاں مصر دیاں ایتھے بن ڈٹھیاں وہ
ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸੀਸ ਕਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਨ ਡਿਠਿਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸੀਸ ਕਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਨ ਡਿਠਿਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਮਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਮਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਮਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਕਾਬੇ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਕੀ ਆਖਾਂ ਕਾਬੇ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਕੀ روزے دا نظارہ کی آکھاں اتھے درد سنائے جاندے نے اتھے درد ونڈائے جاندے نے اتھے درد سنائے ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਸੁਣਾਏ ਔਰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਜ਼ਹੂਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਰਦਾ ਏ ਇਸ਼ਕ ਜ਼ਹੂਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਰਦਾ ਏ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਦੇ ਸੌ ਨਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਦੇ माशाल्लाह माशाल्लाह 40 साल पहले जब कारी साहब हयात थे कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था उस वक्त के नाज से शौक से सुनने वाले कि कारी ज़ुबैद रसूल कोई पैदा होगा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक उनके शागिर्द हैं वो हारूनाबाद से वो पढ़ते हैं लेकिन कलाम पे तरन्नम की गिरफ्त जितनी पीर साहब की है उनकी भी नहीं कारी मुश्ताक साहब की अल्लाह सलामत रखे उम्र खिदर अता फरमाए। तो खिताब से पहले एक छोटी सी हाजिरी है खिताब से पहले पीर साहब अपना नसीब मका साहब तो मैं रबी उसानी के हवाले से मैं पीराने पीर की कोई बात तो नहीं कर सकता मेरा इल्म महदूद है लेकिन
منقبت بنا کے اپنی حاضری پیش کر سکتا ہوں۔ اشعار مرکبت کے میں گنگنا رہا ہوں، اشعار منقبت کے میں گنگنا رہا ہوں، تقدیر مسکرائی ہے میں مسکرا رہا ہوں، اور غوث الورا نے مجھ کو در پہ طلب کیا ہے، غوث الورا نے مجھ کو در پہ طلب کیا ہے، اے موت ٹل میں بغداد جا رہا ہوں۔ غوث الورا نے مجھ کو در پہ طلب کیا ہے، اے موت ذرا ٹل میں بغداد جا رہا ہوں، تقدیر مسکرائی تو میں مسکرا رہا ہوں۔ جناب نصیر احمد بٹ صاحب سے گزارش کروں گا، انہیں کہنے کی ضرورت نہیں جی انشاءاللہ یہ الحمدللہ ایسے سنا ہے کہ وقت الحمدللہ یہ کسی کو دیتے ہیں، وقت لیتے نہیں ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، منگتوں کو جو ملا ہے ظاہراں تیری گلی میں، منگتوں کو جو ملا ہے ظاہراں تیری گلی میں، ہر مرض کی دوا ہے ظاہراں تیری گلی میں، داتا علی ولی سب نصیب علی کو دیکھو، ہر پیر ہی جھکا ہے ظاہراں تیری گلی میں، بازو کٹا کے پھر بھی پرچم بچا لیا ہے، عباس کی وفا ہے ظاہراں تیری گلی میں۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خطاب کی طرف چلتے ہیں۔ نوجوان مذہبی اسکالر، علم ماں کے دودھ اور گٹی سے ملا اور بعد کی شفقت نے انمول بنا دیا۔ میری مراد زیب سجادہ آستانہ عالیہ غوث جگانہ، نوجوان مذہبی اسکالر، پیر طریقت آل نبی اولاد علی، پیر سید اسرار الحسن شاہ صاحب عرس سعید کے موقع پر اپنے خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، فیضان امیر ملت، فیضان شہنشاہ ولایت، آستانہ عالیہ غوث یگانہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو معكم أينما كنتم، صدق الله العظيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام۔
All praise to Allah subhanahu wa ta'ala. There is no God but Allah. If someone seeks help from anyone but Him, he is worthy of contempt. If someone follows any path but His, he has gone astray. If Allah subhanahu wa ta'ala does not provide a light for someone, that person has no light. Blessings and peace be upon Khatam al-Nabiyyeen Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, who was sent as rahmatan lil alameen, yani mercy for all mankind. Blessings and peace be upon the Ahlul Bayt of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Blessings and peace be upon the Ashab of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, and the successors to the guidance until the day when they shall all be resurrected. تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے. تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے اور تیرے زور سے شازوروں کے دم ٹوٹ گئے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا, ہو گئیں زندگیاں ختم, قلم ٹوٹ گئے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میرے انتہائی محترم قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی مدد اللہ علی, میرے قبلہ پیر و مرشد, میرے انتہائی محترم واجب الاحترام قبلہ پیر سید رضی العباس شاہ صاحب مدد اللہ علی, پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب, پیر سید نور حسین شاہ صاحب, جتنے میرے بزرگ یہاں تشریف فرمائیں, پہلے آپ کی بارگاہ میں اور پھر آپ سب بھائیوں اور بزرگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ذی وقار, میرے لیے آج یہاں گفتگو کرنا آسان نہیں ہے. میں بالکل اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا, بالکل اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس جگہ پہ بیٹھ کے, بہت اونچی جگہ کہ میں گفتگو کروں, مگر میں اپنے قبلہ بزرگوں کی دعا کا صدقہ اپنے نانا جی پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر قبلہ عالم پیر سید حضرت شہنشاہ ولایت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بس اپنی ایک حاضری پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق اور ہمت عطا فرمائے, اور اگر میرے سے کوئی بیان میں, گفتگو میں کوئی کمی رہ جائے, کوئی گنجائش, کوئی غلطی, کوئی لغزش, تو رب مجھے معافی بھی عطا فرمائے. ربی زدنی علما, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ بھی عطا فرمائے. سامعین ذی وقار, قرآن پاک کی آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. رب فرماتا ہے کہ تم جدھر بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. میں نے اس موضوع کا انتخاب بھی کچھ اس وجہ سے کیا ہے کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ انتہائی پرفتن اور مشکل ترین زمانہ ہے. یقیناً اس سے پہلے بھی بڑی مشکلات آئی ہیں جن کا اگر ذکر کرنا ہے جائیں تو کافی وقت لگ جائے گا. تو میں نقطے پہ آنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, پہلے بھی بڑے بڑے وقت گزرے ہیں, مگر یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ سب سے مشکل ترین وقت ہے, کیونکہ اس وقت شیطان نے ایسی چال ایک چل دی ہے. وہ انگریزی کا کوٹیشن ہے, محاورہ ہے, وہ کہتے ہیں the best trick the devil ever played was make people believe that he doesn't exist. شیطان نے سب سے زبردست جو چال چلی ہے وہ یہ چلی ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر یہ غلط فہمی ڈال دی ہے کہ شیطان تو ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ جو دور چل رہا ہے, آپ اس وقت فلسطین سے لے کر کشمیر تک دیکھ لیجئے, جتنے مسلم ممالک بیچ میں آتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے شب و ستم اور ظلم کے نشانہ بن چکے ہیں. اور پاکستان کے اندر بھی ابھی اس وقت مجبور لوگ بڑی مشکل سے اپنا وقت گزار رہے ہیں.
اتنا کہنا کافی ہوگا کہ ہر حوالے سے یہ سب سے مشکل ترین دور ہے. اس دور کے اندر شیطان نے ایک چال یہ چلی کہ ہمیں یہ ہمارے دل کے اندر بات یہ ڈال دی ہے، بچے جس کے پاس یہ 30-35 ہزار روپے کا یہ ٹیکنو کا، ویوو کا، آئی فون کا، سیمسنگ کا جو موبائل فون ہے، اور یہ فیس بک، یوٹیوب، اس طرح کے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، یقیناً ان پہ اچھے لوگ بھی ہیں، اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں ایسی قوتیں ایکٹیو ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو رب کی یاد سے غافل کرنے میں لگی ہیں، جو کہتی ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، تو پڑھ رہا ہے، تو جوان ہے، تو پیسہ کما، تو اپنا نام بنا، مگر اس کے ساتھ یہ سبق نہیں سکھاتی. یہ ایسے آستانے ہیں جہاں سے یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ تو جو بھی ہو جا اپنے رب کے کرم اور رحمت کا ہمیشہ طالب رہ، یہ اس کی کرم نوازی ہوگی تو تیرا بیڑا پار ہوگا. اور اس کے درمیان کافی مناظر ہیں جن کا میں ابھی مختصر سے وقت میں ذکر ضرور کروں گا. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ چال تو اس نے چل دی شیطان نے کہ ایک تو یہ ڈال دیا کہ شیطان ہے ہی نہیں، اور دوسرا یہ بھی بدبختی کر گیا کہ ہمارے دلوں میں یہ ایک بڑے زبردست طریقے سے یہ بات ڈال دی کہ اپنے رب کو بھول جا، اس دنیا میں لگ جا، جس کی وجہ سے آج کا نوجوان، یہ ہمارے سامنے کالجز اور یونیورسٹیز ہیں، اور میں تو عموماً یہاں جاتا رہتا ہوں، میرے بھائی ایک ان یونیورسٹی میں پڑھتے بھی ہیں، میں جاتا رہتا ہوں، میں واقف ہوں. یہ یہاں ہی جن کے 26 30 لاکھ روپے ہم فیسیں بھرتے ہیں، یہ یونیورسٹیز ان بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ سبق نہیں سکھا رہے کہ اپنے رب کو یاد کر. رب نے تو وعدہ یہ کیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو جدھر بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تو جدھر بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں. جب تک یہ گاڈ کانشسنس، یہ خدا مرکزیت ہمارے دلوں کے اندر جگہ نہیں بنائے گی، بلکہ ہم اس کو سینٹر آف آر ایگزسٹنس نہیں بنائیں گے، تب تک یاد رکھیں اس زمانے میں سے بچ کے دامن نکلنا سمجھے ناممکن ہے، ناممکن ہے. حضرات گرامی، یہ بہت ضروری ہے کہ جدھر بھی ہو اپنے رب کو یاد رکھو. یہ رب کا وعدہ ہے کہ تو جدھر بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں. اور اگر ہم اس چیز سے غافل ہو جائیں گے تو یہ جتنی طاقتیں ہیں، نیگیٹو ٹاکسیسٹی، شیطانی قوتیں، یہ ہم پہ بھاری پڑ جائیں گی، اور ہم خدا کے شکر کے بجائے خدا کی ناشکری میں چلے جائیں گے. اور یہ بڑا مشکل ترین دور تو چل ہی رہا ہے، شاید ہم یہ دور سروائیو نہ کر سکیں. میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی دعا لیجئے، میں بھی ان کی دعا لیتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے، سچا پکا مسلمان رکھے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق فرمائے، ہمیں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھے، ہمیں ہمارا رب ان میں سے رکھے جو سرکار کے یاروں سے بھی محبت کرتے ہیں اور سرکار کی آل سے بھی مودت کرتے ہیں. ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی غلام رہے، ہم سیدنا عمر فاروق اعظم کے بھی غلام رہے، ہم سیدنا عثمان غنی کے بھی غلام رہے، ہم مولا علی کے بھی غلام رہے. سامعین ذی وقار، اگر یہ نسبتیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوں گی، اگر ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا، تو یاد رکھیں رب تک رسائی ناممکن ہے، کیونکہ یہ وسیلہ ہے صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. 8ویں صدی کے ایک شیخ صالح تھے، اور قبلہ پیر مرور شاہ صاحب، آپ ابھی پہلے ایک بڑی خوبصورت آپ نے ایک بات فرمائی. آپ کی تو ساری باتیں ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، ساتھ ساتھ زیارت بھی کیجئے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے. آپ نے ایک بات فرمائی حضرت شہنشاہ ولایت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ آپ پنجابی میں گفتگو فرماتے تھے، تو اگر آپ میرا ساتھ دیں گے اور قبلہ پیر و مرشد اور میرے بزرگوں کی نگاہ کرم ہوگی، اگر وہ فلو بن گئی تو انشاءاللہ پنجابی بھی گال کریں گے، مگر تھوڑا سا سفر وہاں تک ہے. تو آپ بالکل اس چیز پر رہیے گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے آج اپنے مرشدوں کے وسیلے سے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنی ہے. سبحان اللہ. 8ویں صدی کے شیخ صالح تھے، انہوں نے اپنے شاگرد نو آکھیا، انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تجھے ذکر سبق دے رہا ہوں، یہ پڑھتا جا، یعنی لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتا جا، اور اس کو اپنی امیجنیشن، اپنے تصور کے اندر اس طرح کر کہ تو یہ صدا لگا رہا ہے، اور اس طرح لگا رہا ہے جس طرح رب کے دربار پہ، رب کے در پر تو دستک دے رہا ہے. لا الہ الا اللہ کہہ کر تو رب کے در پر دستک دے رہا ہے. ارے کبھی مایوس نہ ہوئی، کیونکہ رب کی رحمت کے باب ہمیشہ کھلے ہیں. کبھی مایوس نہ ہوئی، تو یہ دستک دیتا رہ، رب کبھی نہ کبھی دروازہ تیرے لیے کھول ہی دے گا. سبحان اللہ. شیخ صالح نے 8ویں صدی آپ نے یہ بات، آپ نے فرمایا یہ دستک لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کر کے keep on repeating the dhikr of
واللہ لا الہ الا اللہ، یہ صدا بلند کر کے تو دستک دیتا رہے، اور کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ تیرے لیے بھی کھول دے گا۔ پاس سے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا گزری، ان کے کان میں یہ بات پڑ گئی، خدا کی ولیاں تھیں اور بڑا مقام تھا، اسی وقت جلال میں آ گئی اور رک گئی، عرض کرنے لگی حضرت شیخ صالح کو، ارے حضرت شیخ صالح آپ نے یہ جو بات فرمائی ارے درست ہے کہ خدا کے در پر دستک دیتا رہے، او بھائی مجاہدہ اور یہ اجتہاد اور یہ جہاد، یہ سٹرگل یہ تو کرنی چاہیے اور کرتے بھی ہیں۔ اور حضرت رابعہ بصری نے کہا، آپ نے عرض کیا، آپ نے کہا ارے شیخ صالح یہ جو آپ سبق پڑھا رہے ہیں بالکل درست ہے، اور یہ در پر بیٹھ کر رب کے دستک دیتا رہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر ارے دستک دیتا رہے۔ مگر شیخ صالح اینی تے گل منو دس دیو، اور جو تسی فرما رہے ہو کہ او رب دے در تے بہ کے دستک دیندا رہے، رب دا بوا کدے نہ کدے کھل جائے گا، منو اے دس دیو رب دا بوا بند کدے ہویا ہے؟ یہ دروازہ بند کب ہوا ہے؟ کیا بات، یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا جب رات کی ایک تہائی کا حصہ گزر جاتا ہے، یعنی یہ جو تہجد کا وقت ہے، آپ نے فرمایا جب وہ گزر جاتا ہے رب کی قدرت پہلے آسمان پہ آ جاتی ہے، ندا بلند کی جاتی ہے، کوئی ہے منگن والا؟ یہ قبلہ پیر منور شاہ صاحب ابھی پہلے فرما رہے تھے کہ حضرت شہنشاہ ولایت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تہجد کے وقت واپس تشریف لے آتے، عشاء کی کافی دیر کے بعد یہاں سے تشریف لے کے جاتے، تھوڑا سا وقت آرام کرتے، یہ تو ہمیں لگتا ہے نا کہ وہ آرام کرتے، میں کہتا ہوں اس آرام میں بھی خدا کی یاد تھی، سبحان اس اللہ، آرام میں، مگر کیا حقوق العباد، حقوق اللہ پورے کر، مگر حقوق العباد بھی پورے کرتے تھے، ذمہ داریاں تھیں وہ نبھاتے ہوئے، سب کو ان کا حق دیتے، گھر جاتے واپس، مگر تہجد کے وقت واپس تشریف لاتے، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلے آسمان پہ رب کی قدرت آ کے یہ ندا بلند کی جاتے، کوئی ہے منگن والا جڑا منگے آج؟ سبحان اللہ، ارے کوئی ہے معافی مانگنے والا جو معافی کا طلبگار ہو میں اس کو معاف کر دوں؟ ارے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں جو بھی تیری ضرورت ہے؟ کوئی ہے ارے لینے والا جس کو رب عطا فرمائے؟ حضور فرماتے ہیں کہ رب کی قدرت پہلے آسمان پر آ کر یہ ندا بلند کرتی رہتی ہے، ارے خوش نصیب ہے وہ قبلہ حضرت شہنشاہ ولایت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستیاں، ہمارے بزرگوں جیسی ہستیاں، اللہ تعالیٰ کے کامل اولیاء، یہ خوش نصیب ہے کیونکہ اس وقت یہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں مولا تیری قربت مل جائے، تیرے نبی کا عشق مل جائے۔ میرا رب فرماتا ہے ارے کوئی ہے مانگنے والا، اور یہ اللہ کے اولیاء، یہ صالحین، یہ نیک لوگ رب کی بارگاہ میں سارے خزانے ہی مانگ لیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے گال فرمائی اور بڑی زبردست بات ہے، آپ نے فرمایا اس بندے نے کیا پایا جس نے رب کی یاد کو کھو دیا۔ آج ساڑھے کول پراپرٹیاں گڈیاں ساریاں چیزاں ہیں نے، اللہ تعالیٰ سب نو اے رزق تے اے نعمتاں عطا فرمائے، دعا کریا کرو، کسی کے لیے دعا کرو گے رب اس کو بھی دے گا اور ہمیں بھی دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ خدا کی نعمتیں ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اس بندے نے کیا پایا جس نے سب کچھ پاتے ہوئے بھی رب کی یاد سے غافل ہو گیا، اس نے کچھ نہ پایا، اور فرماتے ہیں کہ اس بندے نے کیا کھویا جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو صرف رب کی یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، زندہ آباد، سامعین ذی وقار، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، رب فرماتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں تو جدھر بھی ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے میں زندگی دا بڑا حصہ رب نو لبن وچ گزار چھڑیا ہے۔ اے ذرا تھوڑے جی اپنی زبان وچ بھی گل کریے۔ فرماندے نے میں اپنی زندگی دا بڑا حصہ رب نو لبن وچ، رب دی کھوج وچ، رب دی تلاش وچ گزار چھڑیا ہے۔ تے جدوں میرا رب منو مل گیا، منو پتہ لگا گواچا تے میں سی، میرا رب ہمیشہ موجود ہے، سبحان اللہ، ہمارا رب ہمیشہ موجود ہے۔ خدا کی قسم ایک دفعہ رب کو یاد تو کرو، اللہ کو یاد تو کرو، اللہ کو یاد کرو گے رب کرم فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خشیت الہی کے اندر خدا کے خوف سے گناہگار کی آنکھ سے نکلا آنسو ابھی اس کے رخسار تک نہیں پہنچتا، اور وہ رب سے معافی مانگ لے رب اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ارے کائنات کے تمام گناہ ایک طرف اکٹھے کر لو، مشرق سے لے کر مغرب تک، ارے کل کائنات کے جتنے لوگ ہیں ان کے گناہ اکٹھے کر لو، اور یہ تمام کائنات کے ارے عدل سے لے کر ابد تک جتنے بھی گناہ ہیں یہ اکٹھے کر لو، یہ سب گناہ ایک طرف، میری رب کی رحمت کا ایک قطرہ ایک طرف۔ سبحان اللہ، اور جب رب کو پکارو گے
اللہ کرم فرمائے گا، بشرطے کہ خدا کو پکارو۔ عطا کرنے والی ذات رب کی ہے، خالق اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، ارے بنانے والا وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، عزت وہ دیتا ہے، ذلت وہ دیتا ہے، زندگی وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے، رزق وہ دیتا ہے اور چاہے لے بھی لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب کو دینے والا، سب کو پالنے والا بولو کون؟ ذرا دب کے بولو کون؟ ارے کل کائنات کا خالق اور مالک بولو اللہ ہے، کل کائنات کا مالک ارے بولو اللہ ہے۔ اس اللہ سے اگر تم مانگو گے تو اللہ عطا فرمائے گا۔ رب نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ارے تو جدھر بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تو جدھر بھی ہے میرے تیرے ساتھ ہوں۔ میرے قبلہ نانا جی حضرت شہنشاہ خطابت پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، منو انہاں دی گل یاد آ گئی ہے تو میں بار بساں بھی ویکھیاں نے الحمدللہ، انہاں دے شہر سرگودے تو بھی آئیاں نے، ان کا گھر آپ نے ہمیشہ، میں اس چیز آپ کو گواجے، میرے نانا جی پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے سن پتر اگر میں اپنے مرشد دی زندگی نہ دیکھی ہوندی تو میری لائن اور ہو رہی سی۔ یہ آپ نے فرمایا میں اپنی مرشد کی زندگی نہ دیکھتا تو شاید میری لائن کوئی اور ہوتی۔ میں نے کہا نانا ابو مجھے آپ بتائیں آپ نے اپنی مرشد کی زندگی میں کیا ایسی چیز دیکھ لی؟ آپ نے فرمایا کون کون سی بتاؤں؟ میں نے کہا کوئی ایک بتا دیں جس سے مجھے میری زندگی میں فائدہ ہو جائے۔ کہتے ہیں ایک تجھے بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا پلیز عرض فرمائیں۔ آپ نے کہا میرے نانا جی حضرت شہنشاہ خطابت پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو بے تاج بادشاہ خطابت کا کہا جاتا تھا، خدا کی قسم آج اللہ کے فضل و کرم سے اور قیامت تک یہی معاملہ رہے گا، اور بڑے بڑے بندے میلاد شریف تے جلوس کرتے رہے تے انشاءاللہ کرتے رہیں دے۔ میرے نانا جی پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ارے خدا دا اور شہر جے جنہیں یوکے جا کے سب تو پہلے میلاد دا جلوس کرتے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں ایک سیکنڈ میری گال سنو، میں نانا جی دے اگے عرض کی تھی، میں کہا نانا ابو منو کو گال دسو کیڑی گال ہے جنہیں انہا تو انہوں متاثر کیتا ہے؟ کہندے نے میں اپنی مرشد حضرت شہنشاہ ولایت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی زندگی نہ ویکھی ہوندی تے میری لائن شاید اور ہوندی، اور میں کہا کوئی گال دس دیو۔ فرمان لگے میں اپنے پیراں اپنے والد صاحب حضرت شہنشاہ خطابت فرماندے نے، میں حضرت شہنشاہ ولایت دے پیچھے پیچھے چل رہا سی، اے گجرات دی کوئی ایک گلی سی، فرماندے سن کہ آپ اگے چل رہے سن، اے گل میں انہاں کولو سنی ہے، شاید ایس گل دا کوئی اور بھی انداز ہوئے، خدا بہتر جاندا ہے، مگر اے دے سبق تے غور کریو، گل دا انداز اچ فرق ہو سکتا ہے مگر گل دے سبق تے غور کریو۔ میرے بھائیو حضرت حامد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے میں اپنے پیران دے پیچھے پیچھے ٹور رہا سی، وہ ادب اداب مریدو سکھو، فرماندے نے میں اپنے پیران دے پیچھے پیچھے ٹور رہا سی، میرے پیر اگے ٹور رہے سن، یکدم کھلو گے تے نالی واگری سی او دے وچ ہاتھ پا لیا، دیکھیا تے ایک ورقہ کڈیا، فرماندے نے میں پریشان ہو گیا، میں کہا قبلہ منو حکم فرمانا سی، میں آگے ہوندا میں کام کردا، جناب نے کیوں کیتا؟ فرمایا جس وقت ورقہ اتے کیتا تو او قرآن دا صفحہ سی تے آپ نے انہوں صاف کر کے اچھی جگہ تے رکھ سڑیا۔ میں کہا نانا ابو ایدی اپنی زبان ایک منو تھوڑی جی اور گال دس دیو۔ فرماندے نے کہ بیٹا میں اپنے پیران دا جدوں دیکھیا نا کہ اللہ دے کلام دا حیا کرنا، اللہ دے کلام دی ادب کرنا، کہندے نے ایک صرف چیز ہے جنہیں منو متاثر، انہاں دی تے حضرت شہنشاہ ولایت دی زندگی دا ہر سانس، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ خدا دی یاد وچ گزرے، اور تسی ایتھوں اندازہ لا لو کتنا اچھا اللہ دا ولی ہوئے گا جدا جدو وقت نزاع آیا ہے، اور کسی دا ڈاکٹر ہاسپٹل آمدہ ہے، کسی دا جہازے چ آمدہ ہے، کسی دا موٹر سائیکل تے آمدہ ہے، کسی دا گڈی تے آمدہ ہے، ارے کوئی یوکے میں فوت ہو رہا ہے، کوئی امریکہ میں جان دے رہا ہے، کوئی کہیں جان دے رہا ہے، مگر حضرت شہنشاہ ولایت کا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وقت ندا آیا تو جمعے کا دن تھا، اور ظہر جمعے کی نمازوں کی سنت نماز تھی، اور غالباً دوسری رکعت تھی، سر سجدے میں تھا اور بلاوا آ گیا۔ نعرہ تکبیر، اور میں سمجھتا ہوں میری اوقات نہیں کہ یہ میں بات دہراؤں رہا ہوں، تو میں بڑا ہاتھ جوڑ کے آپ نے بزرگوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں نے یہ بات کچھ اس طرح سنی، اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی کمی ہو جائے تو میں پہلے معافی چاہتا ہوں، مگر اس کا پیغام بڑا کمال کا ہے، اور جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ اس بات میں مکمل ہو جاتی ہے۔ حضرت شہنشاہ ولایت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مقام کے حوالے سے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، امیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، قبلہ پیر منور
منور شاہ صاحب جس طرح میں نے یہ بات سنی ہے میں بس ویسے کر رہا ہوں, شاید اس میں کوئی انداز میں فرق آ جائے, میں معافی چاہتا ہوں, مگر اس میں معافی مانگنے والی بات نہیں, کیونکہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے. حضرت شہنشاہ ولایت کے حوالے سے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا, جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ جماعت علی آئے, جماعت علی تو کر کے کی آئے ہیں, تو پھر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں ولایت علی کو پکڑ کے آگے کروں گا, مولا ہے کر کے آیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں اپنے نانا جی نے پوچھا, انہوں نے ایک گل منو ہے دسی, آپ نے فرمایا کہ قرآن کی, رب کے کلام کی, رب کے کلیم کی, حیا کی میری مرشد نے یہ چیزیں. میں کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ قبلہ ارے کوئی نصیحت فرمائے, تو پھر حامد علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے مرشد محترم پیر حضرت شہنشاہ ولایت نے فرمایا کہ بزرگوں چوگا پاندے رہو, چڑیاں آمدیاں رہن دی, چڑیاں آمدیاں رہن. آج سرگودے تو بھی چڑیاں آئیاں جی, کتھے کتھے نے ذرا پتہ تے لگے. لاؤ ہاں نعرہ ایک, لاؤ میں تواڈے شہر دی گل کرن لگا جے. میرے بھائیو اے گل میں خود نانا ابو کولو سنی, میں تھوڑی تمہید باندھے ہیں تاکہ ذرا تھوڑی منظر کشی بھی ہو جائے تے تسی بھی تھوڑا جا مزہ لے لو. انگلینڈ دا 1997 تے 98 دی شاید گل ہونی ہے جناب. میں اپنے نانا جی دے پیر کٹ رہا سی, پیر کٹدیاں کٹدیاں انہوں نے اشارہ فرمایا پنڈلیاں کٹ. منو جدوں وہ وقت یاد خدا دی قسم, آج اگر میری ساواں چل رہی ہیں نا, میں ذرا گل ہے رک کے کہہ دینا چاہنا, میری ساواں چل رہی ہیں تے میرے قبلہ پیر و مرشد دی نگاہ کرم دا صدقہ بابا جی پیر نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پر اگر میری نا ساواں نہ دین دی کوئی بھی خدمت کرن دی منو توفیق لب رہی ہے, میرا کوئی بھی زبان وچ جملہ ادار ہو رہا ہے, تو او میرے نانا جی پیر حامد علی شاہ آپ دے فیض دا صدقہ. میں اے گل کہنا چاہتا سی, میں کہہ سڑی ہے, منو نہیں پتا سی کہ اے بھی دے نام نے, میری کوئی تیاری نہیں سی کیونکہ بہت اعلیٰ جگہ ہے. مگر آج میں اپنے نانا جی دے عرس تے بہ کے گل کر, میرے پاس بہت وڈی گل, بہت وڈی گل. میرے بھائیو میں جو بھی بولنا جے اے میرے نانا جی پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دا صدقہ, تو دے بعد میری ماں دے میرے تے مہربانی ہے الحمدللہ. میں پیر کٹ رہا سی اپنے نانا جی دے, اشارہ اس طرح کیتا پنڈلیاں کوٹ, میں پنڈلیاں کٹن شروع ہو گیا. اشارہ کیتا پتر آج باں بھی کوٹ, میں باں کٹنا شروع ہو گیا. اشارہ کیتا کہندے نے یار آج میرے مونڈے چ درد ہے, میرا مونڈا کوٹ. میں بھی بیٹھے سی, میرا چھوٹا بھائی ابراہیم حسین شاہ صاحب وہ بھی بیٹھے سن, اسی مونڈے کٹن شروع ہو گئے. اسی مونڈے کٹ رہے ہیں تے آپ دا سر اس طرح چکیا ہویا سی, میں پیچھے کھلوتیا سی, اس طرح آپ دے جڑے پٹھے نے وہ کٹ رہا سی. میری نظر آپ دے سر تے پہ گئی, میں دیکھیا اتے ایک نشان ہے, گلاں شروع ہو گئیاں. میں کہا نانا ابو کوئی سرگودے کی بات سنائے, کوئی سرگودے کی بات سنائے, انہیں سرگودے آنے واسطے. میں نے کہا نانا ابو کوئی سرگودے کی بات سنائے. پیر حامد علی شاہ صاحب فرماندے نے تنو کی سرگودیاں دی گلاں دسا, اور میں تمہیں اس بات کی کیا کیا بات بتاؤں. میں نے کہا کوئی ایسی بات بتائیں جس سے میری زندگی بدل جائے. کہتے ہیں تُنے زندگی بدل لی ہے. میں نے کہا جی میری زندگی بدل جائے. فرماتے ہیں یہ پھر سن, کہتے ہیں ایک وقت آیا بڑا اوکھا ٹائم سی, ایک معاملہ ہویا, میں گل مختصر کر رہا. کہتے ہیں نہیں بڑا اوکھا پتر ٹائم سی, دشمن بڑے سن, ایک معاملہ ہو گیا تو اس معاملے نو میں سنبھال نہ سکیا, گل بہت اگے نکل گئی, اینی اگے نکل گئی کہ کوٹ کچہری تک گل ٹر گئی تے فیصلے دی فیصلہ کن کڑی آ گئی. یعنی اینی سیریس گل سی, او فیصلہ کن کڑی آ گئی. فرماندے نے کہ او الزام اسی بارل جو بھی معاملہ سی, کہندے نے فیصلہ سرگودے والے جان دے نے میں کیڑی گل کر رہا. کہندے نے او بڑی سیریس گل ہوگی بیٹا, بڑی مشکل, اللہ تعالیٰ دی طرف بہت وڈی میری زندگی چ ایک آزمائش آ گئی. کہندے نے او جس وقت آزمائش آ گئی میں اپنے مرشدہ دے قدماں وچ حاضر ہو گیا. میں بڑا پریشان سی, میں اتھرو بھی کافی سٹے. میں انہاں دے قدماں مبارک تے ہاتھ رکھ کے گزارش کیتی. میں کہا قبلہ اج دعا فرماؤ تواڈے اس غلام تے اپنے آپ نو بیٹا بعد وچ کہندے سن, پہلے غلام کہندے سن. جس چیز میں گواہ ہاں, باقی میرے سارے بزرگ بیٹھے نے. حضرت شہنشاہ ولایت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منو جس طرح انہوں نے گل دسی, کہندے نے کہ میں بیٹا آیا انہوں کو, میں انہوں نے آ کے آکھیا کہ قبلہ بڑی مشکل آ گئی ہے, بہت اوکھا ٹائم ہے, دعا فرماؤ. صبح فیصلہ لکھیا جانا سی, فیصلہ لکھیا جانا سی. کہندے میں دعا واسطے آ گیا, میں آ کے عرض کیتی تو مرید پیران کو ایسے واسطے تے آمدے نے, اے بھی گل سمجھو. فرماتے ہیں کہ میں دعا کے لیے آیا,
میں نے کہا قبلہ دعا فرمائے، زندگی کی سب سے بڑی آزمائش آ گئی ہے اور زندگی کی بہت بڑی مشکل آ گئی ہے، قبلہ دعا فرمائے یہ مصیبت ٹل جائے، قبلہ دعا فرمائے یہ آزمائش سے نکل جاؤں، ثابت قدم رہوں، قبلہ دعا فرمائے جو ڈیوٹی آپ نے میری لگائی ہے اس کو نبھاتا رہوں، قبلہ دعا فرمائیے، ہاتھ بلند کیجئے، رب آپ کی سنتا ہے، آپ کی نیکیاں، آپ کا عشق مصطفیٰ، آپ کے سجدے، آپ کے نفل، آپ کے روزے، آپ کی تسبیحات کے صدقے، ارے پورے اس علاقے کے اندر خوشبو پھیل گئی۔ کبرا آج آپ نے اس غلام واسطے بھی دعا فرما دو، بڑی مشکل آ گئی ہے، مہربانی ہو جائے، قبلہ دعا منگان دا بھی ٹنگ ہوندا ہے، فرماتے ہیں قبلہ دعا فرماؤ۔ حضرت شہنشاہ ولایت نے دعا فرما دی، میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں آپ نے دعا فرما دی اور فرمان لگے جاؤ بزرگوں کچھ نہیں ہوئے گا۔ میں نے کہا اور کیا بات ہوئی؟ کہتے ہیں اور کچھ نہیں فرمایا، بس مرشد نے یہی کہا جاؤ بزرگوں اللہ خیر فرمائے گا۔ کہتے ہیں میں اٹھ کے آ گیا، رات کو آنکھ لگی، خدا کی قسم آپ کے آستانے پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، میں تمہیں سبق جو سمجھانا چاہتا ہوں، جو نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ قرآن کی روشنی، قرآن کی آیت مبارکہ کی روشنی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی رب کہتا ہے تو جدھر بھی ہو میں تیرے ساتھ ہوں۔ فرق کیا آ جاتا ہے؟ فرق ہمارے اعمال اور ہماری سوچ اور ہمارے کمزور ایمان میں آ جاتا ہے، ہم رب کو پکارتے نہیں ہیں۔ ادھر پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر ارے ایسا ایک مشکل وقت آ گیا، رب کی مدد چاہیے تھی اور رب کی مدد لینے کے لیے اپنے جو وسیلہ رب تک رسائی کے لیے بنے ان مرشدوں کے در پہ آئے، آگے کہنے لگے دعا فرمائیے۔ حضرت نے دعا فرمائی، کہا جاؤ، ارے کچھ نہیں ہوگا اللہ خیر فرمائے گا۔ نانا جی پیر سید حامد علی شاہ صاحب فرماتے ہیں ارے میں آ گیا، بستر پر لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، کہتے ہیں رات کو میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت وسیع میدان ہے، ارے کچھ اپنے ہیں کچھ بیگانے ہیں، کچھ پیار کرنے والے ہیں کچھ دشمن ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے۔ پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ارے اس وقت خواب کی حالت میں بھی میرے ذہن کے اندر وہی پریشانی تھی، وہی آزمائش تھی، وہی ٹیسٹ تھا، وہی مشکل تھی، ارے جس کا سامنا صبح اٹھ کے میں نے کرنا تھا، مگر اس کے ساتھ یہ تسلی بھی سینے میں تھی کہ میرے مرشد نے میرے واسطے دعا کر چھڑی ہے، اللہ خیر فرمائے گا۔ کہتے ہیں ابھی اس میدان میں بیٹھا میں یہ سوچ ہی رہا تھا، میں نے دیکھا ایک دور سے ارے شاہ سوار آ رہا ہے، نقاب پوش آ رہا ہے، ارے قریب آیا، اپنی سواری سے اٹھا، کہنے لگے اسرار کہ میرے سر پر جو تو نشان دیکھ رہا ہے، میرے نانا جی نے کہا جب اس نقاب پوش نے آ کر میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، کہنے لگے احمد علی ارے فکر نہ کر، رب کی عطا کا صدقہ ارے میں تیرے ساتھ ہوں۔ میرے نانا جی کہتے ہیں میں ہاتھ باندھ لے، میں نے کہا حضرت اپنا بتا تو دیجئے آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، اپنی آئیڈینٹی ظاہر کیجئے، ارے اپنا پتہ بتائیے آپ کون ہیں۔ پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اور اب تک آپ آرام سے بیٹھے تھے، جب یہ بات فرمانے لگے ارے سیدھے اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگے ارے اسرار اس ہستی نے میرے سر پر جو ہاتھ رکھا، ارے کہا حامد علی پریشان مت ہو۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ارے یہ نقاب اتار کر دکھایا، ارے حامد علی خدا کی عطا کا صدقہ میں تیرا مولا علی ہوں۔ علی حق 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 حیدر 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 ارے حیدری حیدری حیدری۔ میں اگر پیچھے کیوں دیکھنا، میں صحابہ کرام دی سنت عمل کر رہا جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب مجلس لگی ہوتی ہم نے دیکھنا ہوتا ارے کون مومن ہے اور کون منافق ہے، فرماتے ہیں ہم علی کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں۔ علی حق 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 حیدر 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 حیدر۔ اور منو پیر نصیر الدین نصیر بھی یاد آتے ہیں، فرماتے ہیں ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی حفاظت جان دے کر کرتے ہیں، ارے مرنے کا کچھ غم نہیں، مرنے کا کچھ خوف نہیں، جینے کا ہمیں شوق نہیں، ارے وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو حق کی حمایت کرتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میرے نانا جی پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا پتر میری گل غور نہ سنی، خدا کی قسم میری زندگی بدل گئی، میری زندگی بدل گئی. یہ علی کا خون بھی ہے مگر الحمدللہ، اور جب تک جاگ نہ لگے. اور باؤ سرکار نے فرمایا نا تسبیح پھری دل نہ پھریا، اور کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھیا ادب نہ سکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہوں، چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلے بڑھ کے ہوں، جاگ بنا تجھ جمدے نہ پاؤ پاوے لال ہو بے کر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ارے سن یہ خدا کی عطا ہے، خدا کی عطا ہے. میرے نانا جی پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ said to me in 1997 he said to me oh my beloved son، او میرا پترا، او گل سن. اس نقاب پوش نے پردہ ہٹایا، نقاب نیچے کیا، سر پر ہاتھ رکھا، کہا حامد علی کیوں پریشان ہوتا ہے، آج تیرا علی تیرے ساتھ ہے. حیدر 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 حیدر. اور گل سنو، سنیو گل سنو، اگلی بات سنو. ارے یہ خدا کی عطا ہے، بے شک علی ہے مگر یہ خدا کی عطا ہے. بولو یہ خدا کی، ان تسی اگر بولنا نہیں تو گل اگے نہیں کرنی. یہ خدا کی رات چک کے بولو یہ خدا کی. اور کتھے لے کے جانیاں نے جوانیاں تے اے پگاں تے اے تاج اے چھاج، اگر حضور دے اللہ تے نبی تے ذکر تے ساڈے ہاتھ بلند نہ. ارے یہ خدا کی دب کے رکھو، یہ خدا کی. میرے حامد علی شاہ صاحب نانا جی فرماندے سن اونٹھاں نال یاریاں تے بوئے نیویں، آمدے حضرت شہنشاہ ولایت درتے ہاتھ تھلے. نا جی نا، اللہ نبی کا ذکر ہو تو یہ بازو کیا یہ جانے بھی آ جائیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ارے سن مولا علی ہو، حضرت عثمان غنی ہو، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ہو، سیدنا ابو بکر صدیق ہو، سرکار کے تمام یار ہو، ارے کوئی بھی ہو، یہ رب کی بولو عطا ہے، یہ رب کی عطا ہے. اور شاید اسی لیے اقبال نے یہ شعر لکھا، سنیں شاید یہی لکھا اقبال نے کہا ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. ان تسی نال ساتھ دینا ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی نگاہ کرم ہو. حضرت شہنشاہ ولایت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی نگاہ کرم ہو. پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی نگاہ کرم ہو. حضرت پیر سید احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی نگاہ کرم ہو. حضرت پیر سید محمود شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ارے آپ کی نگاہ کرم ہو. ارے جتنی بھی نگاہ کرم ہو یاد رکھ یہ عطا اللہ کی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. اب یہ سن اولیاء اللہ کا سبق سن. حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں ہم نے تجھے جانا، رب کو ہم نے تجھے جانا فقط تیری عطا سے. ایک دفعہ دہرا دوں پھر بات آگے کرتے ہیں تاکہ یہ بات سمجھ لیں کہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب کو زندگی کے ایسے مشکل ترین لمحات میں بھی اگر مولا علی آ کر ملے تو رب کے اذن سے ملے، رب کے کرم سے ملے. اور جب آ کے ملے تو یہ نہیں، ارے جب علی بھی آ کے ملے تو یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ علی بھی رب کی عطا ہے، یہ رب کی عطا ہے. دینے والا وہ ہے، تقسیم کرنے والا محمد عربی ہے. ارے وسیلہ تیرا میرا مرشد علی بنتا ہے. میرے بھائیوں اقبال نے کہا ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. ارے سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. ارے گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی بادیں سحر بادیں صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی کبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے کے چھلکتے ہوئے فن اور قلعہ سے، ہم نے تجھے جانا ہے تو فقط تیری عطا سے. تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
گیا ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری۔ ارے کہتے دنیا کے حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے، تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، رحمت تیری ہر کام پہ دیتی ہے دلا سے۔ مولا ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری۔ صرف مدینے دی ٹکٹ تے نہ رہو، اے نعرہ لاؤ، اس کلام دا حصہ بنو تے ڈائریکٹ رسول اللہ دے قدماں وچ پہنچ جاؤ۔ میں نے کہنا نہیں تھا پر میں کہہ دینا، وہ کچھ بندے ہیں نے وہ کہندے نے لبیک یا رسول اللہ ساڈا نعرہ ہے، اور تہاڈا کتھوں ہویا؟ اے پہلے میرے علی دا ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ابلیس کے فتنوں سے، تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے، فرعون کے انجام بنا سے، ارے کعبے کے تقدس سے، تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا غار ہے۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ خدا کی قسم بات کو سمجھئے، بات پہ غور کیجئے۔ میں ان نسبت کا موضوع چھیڑے لگا جے دو دے بعد گل ختم۔ میں نے بات ادھر ہی ختم کر دینی تھی کیونکہ بات میں مکمل کر ہی دیتا تو بہتر تھا، مگر یہ رب کا کرم ہے کہ تسی جاگ گئے تے ساڈا انجن کوئی ہلکا انجن نہیں کہ یک دم چابی پھیرو تے گرم ہو جائے۔ اور سانو 1-2 منٹ لگ دے نے تے جدو پھر ساڈے 1-2 منٹ پورے ہوندے نے تے اللہ دے فضل و کرم نال کٹی ارے کوئی مائی دا لال جمیا ہی نہیں جڑا روکے۔ میرے بھائیوں گل ساری سرکار دیئے، وہ لے ہو ذرا گل ساری سرکار دیئے، سرکار کون نے بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا کچھ کے گج وج کے بولو ہاں گل ساری سرکار دیئے۔ اے سال ایک باری عرس نہیں آندا جدے گل ہوئے او دے واسطے روز سرکار آ جاتے نے۔ میرے بھائیو گل ساری سرکار دیئے، بولو گل ساری۔ سرکار اب یہ رب کی عطا ہے، رب نے سب کچھ عطا کیا۔ کیا کیا عطا کیا؟ رب نے نعمتیں عطا کی۔ کیا کیا عطا کیا؟ رب نے رحمتیں عطا کی۔ میرے بھائی یہ کھانا جو کھا لو گے انشاءاللہ تعالیٰ تے پیر رضی شاہ صاحب نے آج کمال دا لنگر تیار کیا۔ اے تعریف نہیں میرے بزرگ نے، میں تو انہوں داس رہے ہیں انشاءاللہ اسی بھی کھانا ہے تسی بھی کھانا ہے الحمدللہ، مگر یہ ظاہری کھانا جو ہے یہ جو لنگر ہے یہ بھی بولو کیا ہے؟ رب کی عطا ہے، یہ رب کی نعمتیں ہیں، خدا کی عطا کا صدقہ ملی۔ پیاسے کو پانی مل جائے یہ نعمت ہے، بھوکے کو کھانا مل جائے یہ نعمت ہے۔ تے نعمتاں اللہ دے ولی دے در تو ہی لبدیاں نے۔
خدا کے ولی کے آستانوں سے ملتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ارے یہ بھوکے کو کھانا ملے، یہ بولو رب کی نعمت، یہ پیاسے کو پانی ملے، یہ رب کی نعمت۔ اللہ کی قسم کائنات بھری پڑی ہے رب کی نعمتوں سے، مگر سب سے بڑی جو رب کی نعمت ہے، ارے اس پہ اعلیٰ درجے کی جو نعمتیں ہیں ان کو ہم انبیاء کہتے ہیں۔ یعنی بات تھوڑی سی ان پیک کر دوں، بات تھوڑی سی سمجھا دوں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ ارے رب کی بڑی نعمتیں ہیں، بھوکے کو کھانا ملنا رب کی نعمت، پیاسے کو پانی ملنا رب کی نعمت، یعنی یہ خوراک بھی نعمت، یہ پانی بھی میں نعمت۔ مگر ان نعمتوں میں اعلیٰ درجے والی نعمت یہ ہے کہ جب امت گمراہ ہو جاتی تھی، جب مخلوق کو رہنمائی راہبری چاہتی تھی تو میرا رب اپنے نبیوں کو بھیج دیتا تھا۔ یہ بھی رب کی نعمت ہے، کھانا بھی نعمت ہے، پانی بھی نعمت ہے، پھل فروٹ یہ سب نعمتیں ہیں، صحت بھی نعمت ہے، جان بھی نعمت ہے، ہاں نعمتیں ہیں۔ مگر ان نعمتوں میں اعلیٰ درجے والی نعمت یہ ہے کہ جب مخلوق کو رہنمائی چاہیے تو رب اپنا نبی بھیج دے۔ یعنی یہ کہنا کافی ہوگا کہ جب مخلوق کو ارے رہنمائی چاہیے تھی، سیدھا راستہ چاہیے تھا، ایک رب کی عبادت کا پتہ لگنا ارے مطلوب اور مقصود تھا، تو میرے رب نے اپنے نبی کو بھیج دیا۔ اب کس کس کو بھیجا؟ آدم علیہ السلام سے شروع ہو جاؤ۔ میرے رب نے ارے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح بھی آئے، حضرت یوسف بھی آئے، حضرت یعقوب بھی آئے، ارے یہ رب کی نعمتیں ہیں۔ حضرت یحییٰ بھی آئے، رب کی نعمت ہیں۔ حضرت یونس بھی آئے، رب کی نعمت ہیں۔ مگر یہ خوراک اور پانے والی نعمت نہیں، یہ بھی نعمت ہے، مگر یہ انبیاء والی جو نعمت ہے، یہ نعمتوں میں ارے ٹاپ کلاس کی اعلیٰ درجے کی نعمت ہے۔ آدم بھی اعلیٰ درجے کی نعمت ہوئے، یوسف، یعقوب، یونس، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، ارے اللہ کے فضل و کرم سے حضرت اسحاق بھی اعلیٰ درجے کی نعمت ہے۔ مگر جب امام الانبیاء کی باری آئی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ گل ختم کرن لگا جی، میں گل کی کہنا چاہنا، میں تھوڑی سی نا میں کر دیا، میں اپنے نانا جی دی زبان اس گل کرنا۔ میرے پیر سید احمد علی شاہ صاحب بڑے شوق نال آپ ایسے پڑھتے صاحب کہتے ہیں خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ بولو ہمارا نا جی نا، نا جی نا، ذرا صحیح ذوق شوق نال، ارے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ اب میری تیری بات نہیں ہے، رسول اللہ کی، اگر تھک ہو تو بس کر دینا، تھکے ہو ماشاءاللہ، تھکے ہو نہیں تھکے، پھر ان بولو خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ، پھر بولو خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ۔ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام بھی اللہ کی اعلیٰ نعمت، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی اعلیٰ نعمت، ارے یوسف علیہ السلام بھی اللہ کی اعلیٰ نعمت، یوسف علیہ السلام بھی اللہ کی اعلیٰ نعمت، ارے یونس، سلیمان، داؤد، یہ سب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اعلیٰ نعمت۔ مگر سب نعمتوں پہ بھاری نعمت، سب سے اعلیٰ نعمت محمد عربی کی نعمت، ارے سید سردار کل کی نعمت، ارے حامل اوصاف کل کی نعمت، فخر موجودات کی نعمت، وجہ تخلیق کائنات کی نعمت، خاتم الانبیاء کی نعمت، تاجدار ختم نبوت۔ ارے سن، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ارے پھر آپ کو خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ، ارے یہ سب اللہ کی اعلیٰ نعمتیں ہیں، مگر the greatest blessing، سب سے اعلیٰ نعمت بولو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور سن لیجئے، میں آرام نہ کہہ دینا، یہ رب کی نعمتوں میں اعلیٰ نعمت جو ہے نا وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان اعلیٰ نعمتوں میں سب سے عظیم جو نعمت ہے، سب سے افضل جو نعمت ہے وہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت ہے۔ یہ شاید آرام سے کہنا ہی مناسب رہے گا، سیدرے جوش تسی بے ہی نہ جاؤ،
میرے بھائیوں یہ نعمت ہے رسول اللہ جو نعمت ہے یہ رب کی سب سے گریٹسٹ نعمت ہے، سب سے اعلیٰ نعمت ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے بھائیوں تمام اعلیٰ درجہ نعمتوں کے اندر اور سب سے اوپر رسول اللہ کی نعمت ہے۔ رسول اللہ کی صورت میں ہم پر نازل ہوئی، رسول اللہ کی سیرت میں ہم پر نازل ہوئی، رسول اللہ کی گفتار میں ہم پہ نازل ہوئی، رسول اللہ کی رفتار میں ہم پہ نازل ہوئی، رسول اللہ کے اخلاق میں ہم پر نازل ہوئی۔ سب نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت رسول اللہ ہے جو رب نے نازل فرمائی۔ مگر رب کہتا ہے یہ صرف نعمت نہیں، ارے بندے یہ تجھ پہ میرا احسان بھی ہے، یہ تجھ پہ میرا احسان بھی ہے۔ قرآن سے بیان کر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ رب کہتا ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ نعمت تو ہے مگر یہ تجھ پر میرا احسان بھی ہے۔ میرے بھائیوں پھر جیڑا کملی آلے نال نسبت کر گیا، جو رسول اللہ کے ساتھ نسبت کر گیا، بس آخری یہ بات بیان کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ عصر کا بھی وقت آ رہا ہے اور میرے بھائیوں یہ عصر وہ نماز ہے جو رسول اللہ پہ علی نے قربان کی، جو رسول اللہ پہ علی نے قربان کی۔ میرے بھائیوں بات کو یاد رکھنا، ارے یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں سب سے اعلیٰ اور افضل نعمت رسول اللہ کی ہے جو مخلوق کے اوپر اللہ نے فرما دی۔ اب یہ بھی دیکھیے سب سے اعلیٰ نعمت رسول اللہ، مگر رب کہتا ہے یہ صرف اعلیٰ نعمت نہیں ہے بلکہ سب سے اعلیٰ نعمت صرف یہ نہیں ہے بلکہ یہ تو تم پر میرا احسان بھی ہے، یہ تم پر میرا احسان بھی ہے۔ مولا کیوں؟ کیونکہ رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے اس حبیب مصطفیٰ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ مولا کون کون سے عالمین؟ عالمین عالم کی جمع ہے۔ اب عالمین میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ عالم مجردات بھی ہیں، عالم علویات بھی ہیں، عالم سفلیات بھی ہیں، عالم لطیفات بھی ہیں، عالم کشیفات بھی ہیں، عالم مفردات بھی ہیں، عالم مرکبات بھی ہیں، ارے کائنات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، اشرف المخلوقات انسان بھی ہیں۔ یعنی رب فرماتا ہے ان تمام عالمین کو بنانے والا، ارے پانی کے قطروں سے لے کر درختوں کے پتوں تک، کائنات کے ذروں سے لے کر تیری میری روح تک، ان کو پالنے والا بولو رب العالمین، ان کو بنانے والا رب العالمین، ان کو پالنے والا رب العالمین، اور ان سب کے لیے رحمت بولو رحمت للعالمین۔ تو ثابت ہوا ارے جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے، خدا کی خدائی ہر طرف ہے، مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہر طرف ہے، خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، مصطفیٰ بھی ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ارے خدا رب العالمین ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ اقبال کا قلم حرکت میں آیا، اسی لیے کہا یا رسول اللہ تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے اور تیرے زور سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئی زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار حتم نبوت، تاجدار حتم نبوت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد آباد رکھے، دعا کریں اللہ میری بھی حاضری قبول فرمائے، آپ کی بھی حاضری قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ کا فرمانے علی شان ہے، آپ نے فرمایا میرے بزرگوں کے سے دعا لینی ہے، بھائیوں کے لیے آخری پیغام۔ حضور نے فرمایا پنجابی داستان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت دن اس بندے نو رب میرے نال مقام دے گا جنہیں جوانی چ توبہ کیتی ہوئے۔ میرے بھائی اللہ کے ولی کے در پہ آئے ہو، نمازیں چھوٹ گئی ہیں، میں نہیں کہتا کوئی بات نہیں، بس وقت گزر گیا ہے، جتنا وقت ایک سانس بھی رہ گئی نمازی ہو جاؤ، مگر اللہ کے ولی کے آستانے میں بیٹھ کے آج نیت کر لو کہ مولا ہم توبہ کرتے ہیں، اگر نمازیں چھوڑ دی ہیں آج کے بعد نمازیں پڑھیں گے، مولا میرے دل میں کسی کا بغض کینہ ہے تو مولا اپنے رحمت کا صدقہ، اپنے حبیب کا صدقہ یہ دل صاف کر دو، اگر میری بیان میں کوئی کمی، کوئی گنجائش، کوئی غلطی ہو گئی میں معافی بھی مانگتا ہوں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، بزرگوں سے فیض یاب ہونے کی ہمیں رب توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام پڑھو 2 شیر، پھر نماز دا ٹائم نیڑے ہوئے دعا ہو جائے پہلے۔
رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جن کے سجدے کو میرا بکا باجو کی ان باہوں کی آفت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کی ہر ہر ادا سنت جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے تیرے طریقت پہ لاکھوں سلام۔ تشریف رکھیں سب دوست احباب تشریف رکھو۔ سب رات ایک دفعہ علامہ شریف، 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں۔ جگہ دے دیں سب کو، جگہ دیں تھوڑے پیچھے ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحابہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ نبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وسلم صلاۃً وسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یا اللہ پاک، جو فاتحہ شریف میں نے پڑھی، آپ نے ساتھیوں جو فاتحہ شریف پڑھی، اس کا ثواب پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب کی طرف سے 1,00,000 مرتبہ درود پاک کا ثواب، ڈاکٹر ارم اختر صاحبہ کی طرف سے کراچی سے 50 قرآن پاک اور 1,50,000 مرتبہ الحمد شریف و مختلف دعائیں، اور 1,00,000 مرتبہ ان پا درود شریف، 1,00,000 مرتبہ پہلا کلمہ، 1,00,000 مرتبہ کلمہ طیبہ ان پا، 1,00,000 مرتبہ سورہ رحمان، 1,00,000 مرتبہ سورہ یاسین شریف، 1,00,000 مرتبہ سورہ ملک، اور اسی طرح ان پا سورہ یاسین شریف 1,00,000 مرتبہ ان پا، اسی طرح دیگر بہت سے کلمات انہوں نے پڑھ کے بھیجے ہیں۔ اور ہمارے مختلف مدارس دینیہ سے جو کلمات جمع ہوئے ہیں وہ ٹیلی فون آپ سب کے پاس ہے، اس میں یا اللہ پاک جتنے بھی کلمات ہیں ان سب کا ثواب پیش کرتے ہیں ان پا۔ اور لنگر شریف کا جو اہتمام ہے پیر سید رضی بادشاہ صاحب کی طرف سے، یا اللہ پاک اس کا ثواب، اور صبح سے یہ محفل پاک جو جاری و ساری ہے، اس میں جو کچھ پیش کی گیا اس تمام کا ثواب اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور پاک جملہ انبیاء، جملہ اہل بیت کرام امہات المومنین، جملہ صحابہ صحابیات، جملہ تابعین تبع تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور پاک والدین قریبین حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور پاک حضرت سیدنا ابو طالب کی بارگاہ میں مقبول و منظور پاک جملہ صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور پاک جملہ سلاسل کے جملہ اولیاء بالخصوص حضور غوث پاک خواجہ خواجگان شاہ نقبند مجدد الفسانی، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، آپ کے خاندان کے جملہ افراد، اور بالخصوص شہنشاہ ولایت حضرت پیر سید ولایت علی شاہ صاحب، اور آپ کے خاندان کے جملہ صاحبزادگان متعلقین متوسلین، جملہ خاندان کے افراد تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچانا، اور بالخصوص پیر سید حامد علی شاہ صاحب اور پیر سید محمود شاہ صاحب، پیر سید حاجی احمد شاہ صاحب اور عبدالحمید شاہ صاحب اور دیگر جتنے بھی خاندان کے افراد دنیا سے چلے گئے، یا اللہ پاک ان سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور پانا۔ اور یا اللہ پاک پیر سید نصیب علی شاہ صاحب، ان کے پیر سید منظور شاہ صاحب اور دیگر خاندان کے جملہ افراد
افراد قبلہ آپا جی صاحبہ یا اللہ پاک سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبول و منظور پاک فرمانا، اور سید رضی اللہ بادشاہ صاحب کی والدہ محترمہ کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں مقبول و منظور پاک ہے یا اللہ پاک جتنے بھی حاضرین و سامعین موجود ہیں تمام کے باوجداد میں اور خاندانوں میں جو افراد مومنین مومنات گزر ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچانا۔ سرگودا سے حاجی محمد لطیف صاحب جنہوں نے 60 سال پیر سید رضی اللہ بادشاہ صاحب کے والد گرامی اور آستانے اور مسجد اور مدرسے کی خدمت کی، مئی میں ان کی وفات ہوئی، یا اللہ پاک ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچانا اور ان کی بخشش و مغفرت پانا، درجات میں بلندی فرمانا۔ اور شادیوال گجرات سے شابدیوال پا گجرات سے صوفی چودھری شیخ محمد شیر انور صاحب پا، اور انہوں نے 40 سال لنگر کی خدمت کی پا، اس آستانے کی خدمت کی، یا اللہ پاک ان کی بھی وفات مئی میں ہوئی ہے، ان کی بخشش و مغفرت پانا اور درجات میں بلندی فرمانا اور ان کی قبر اشر کی منزل آسان فرمانا۔ اور اسی آستانے کے ایک اور خادم محمد یاسین صاحب لاہور سے بیمار ہیں، یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے ان کو صحت اور تندرستی اور زندگی عطا پانا۔ ان کے والد گرامی حاجی رحمت صاحب ہے اور ان کے دادا حضرت امیر ملت کے مرید ہیں، یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمانا۔ جتنے بھی احباب میں دیگر بیمار ہیں یا اللہ پاک ان سب کو شفا کامل و عاجلہ نصیب پانا، صحت اور تندرستی اور زندگی عطا پانا۔ یا اللہ پاک حاضرین جو دور و دراز سے اس محفل پاک میں شرکت کے لیے آئے، سرگودا سے دیگر مختلف ملک کے مختلف حصوں اور کونوں سے، اللہ پاک ان سب کا آنا مقبول و منظور پانا اور سب کو خیر و برکت نصیب پانا اور جملہ نیک حاجات کو مقبول و منظور پانا۔ اس آستانے کے فیضان کو اسی طرح تا قیامت جاری و ساری فرمانا۔ پیر سید رضی کے بادشاہ صاحب اپنے والد گرامی اور دادا جان کی اس مشن کو اسی طرح جاری و ساری رکھتے ہوئے ابھی ایک عظیم شان یونیورسٹی اور یہاں مسجد کے پیچھے ہی جگہ انہوں نے خریدی ہے، بہت بڑے مدرسے کا اہتمام کر رہے ہیں، اس کی ابھی سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ یا اللہ پاک ان کی عمر میں صحت میں اور فیض میں برکت عطا فرمانا، اور جو مشن یہ لے کے چل رہے ہیں مولا کریم ان کو زندگی میں برکت عطا فرمانا تاکہ اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ ہمارے ڈاکٹر سید زاہد حسین شاہ صاحب کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمانا، اور اس آستانے کے دیگر جتنے بھی جملہ صاحبزادگان ہیں یا اللہ پاک ان کی عمروں میں صحت میں اور فیض میں برکت عطا فرمانا۔ ماما جی پیر سید نور حسین شاہ صاحب کو صحت اور تندرستی زندگی عطا فرمانا، اور یا اللہ پاک ان کی اہلیہ خالہ جی کو برکت عطا فرمانا۔ مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے سے پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب آستانہ علی اشعری شریف ان کی عمر میں صحت میں اور فیض میں برکت عطا فرمانا۔ عرس کی تقریبات کے سلسلہ میں شب روز جو محنتیں ہوتی ہیں، جو کام ہوتا ہے، پیر صاحب اس کو سرانجام فرماتے ہیں۔ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب تشریف لائے، ان کا آنا مقبول و منظور پانا، خیر و برکت عطا فرمانا۔ اور پیر سید منصور شاہ صاحب میں نے ان کا ذکر پہلے کر دیا اپنے خطاب میں، یا اللہ پاک یہ آستانے کے عظیم فرزند ہیں اور اسی آستانے کے مشن کو یہ بھی اسی طرح لے کے چل رہے ہیں۔ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ کوئی جگہ انہوں نے قریب میں گجرات میں لی ہے، وہاں اس مشن کی تکمیل کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ یا اللہ پاک ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمانا، اور جتنے بھی دیگر احباب اس آستانے کے یا اللہ پاک ان کی عمروں میں صحت میں فیض میں برکت عطا فرمانا، اور جتنے بھی احباب دور و دراز سے آج کی اس محفل پاک میں شرکت کے لیے آئے، مولا کریم سب کا آنا مقبول و منظور پانا اور سب کو خیر و برکت نصیب پانا۔ میرے عزیزم سید انتصار الحسن شاہ صاحب جنہوں نے خوبصورت خطاب کیا، یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے اس نوجوان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمانا، اور یا اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک ان کی والدہ کو باجی صاحبہ کو صحت اور تندرستی زندگی عطا فرمانا، یا اللہ پاک ان کے فیضان کو بھی اسی طرح جاری و ساری فرمانا۔ مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے سے جن جن احباب نے رضی صاحب کو، پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو دعاؤں کے لیے کہا، مولا کریم مجھے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے ان سب کی نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمانا، اور یا اللہ پاک ان کی دلی آرزوؤں کو مقبول و منظور پانا، اور یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے آستانے کے فیضان کو اسی طرح تا قیامت جاری و ساری فرما۔ پروفیسر پیر سید احمد حسین شاہ صاحب ترمذی، یا اللہ پاک انہوں نے بھی بڑی خدمت کی ہے اس آستانے کی، ان کی یا اللہ پاک درجات میں بلندی فرمانا، اعلیٰ علیین مقام عطا فرمانا۔ سہل فسہل یا الہی کل صابر بحرمت سید الابرار نبی المختار وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔